الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له نشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، گزشتہ جمعے بھی اسی صورت کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. اس صورت کے بارے میں جو تفسیر میں آتا ہے کہ کوثر کے بارے میں مختلف قول ہے، کیونکہ کوثر جو ہے عربی زبان کے اندر یہ فعل کے وزن پر آتا ہے. کوثر یہ اس کا وزن ہے فعل، اور قاعدہ یہ کہ جو فعل کے وزن پر آ جائے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے خیر کثیر. تو اس صورت کا معنی یہ بنا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ فعل کے وزن پر ہے اور فعل کا معنی خیر کثیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی. اب مفسرین نے کہا کہ خیر کثیر سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ خیر کثیر سے ایک تو مراد یہ، ایک اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دین کے بارے میں، احکام کے بارے میں مالک و مختار بنا دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا اختیار عطا فرما دیا جو چاہے آپ واجب کر دیں، جو چاہے فرض کر دیں، اور جو چاہے واجب نہ کرے اور جو چاہے وہ فرض نہ کرے. اس بات کے اندر یعنی جو دین کے احکام ہیں، ان احکام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرما دیا. اس پر میں نے کچھ قرآن پاک کی آیات سے دلیل پکڑنی اور کچھ حدیثوں سے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو احکام کے بارے میں مالک و مختار بنایا، جو چاہے وہ فرض کر دیں اور چاہے وہ فرض نہ کریں. پہلے تو قرآن پاک کہ اگر کسی عورت کے ساتھ، کسی عورت نے کسی آدمی کے ساتھ نکاح کرنا تو لہذا اس عورت پر یہ کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں ہے کہ مطلب کہ وہ ایک جو مخصوص آدمی جو کوئی مشورہ دے اس عورت کو کہ تو فلاں عورت کے فلاں بندے کے ساتھ نکاح کر، یہ کوئی فرض ضروری نہیں. اب اس عورت کی مرضی ہے کہ اس آدمی کے ساتھ نکاح کرے یا نہ کرے. یہاں تک کہ اگر مسئلہ یہ ہے، یہاں تک کہ اگر لڑکی بالغ ہو جائے تو بہتر افضل یہ کہ وہ اپنے والدین کی رضامندی سے نکاح کرے، شادی کرے، یہ بہتر ہے. اچھا سوال ہے کہ معاشرہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ لڑکی جو نا اپنی مرضی سے شادی کرے. یعنی شریعت نے اس لڑکی کو جو عاقل بالغ ہے اس کو یہ اختیار دے دیا کہ جس کے ساتھ وہ چاہے نکاح کرے، لیکن بشرطے کہ وہ کف ہو، یعنی اس کی قوم ہو، یہ مال میں، دین میں جس کے ساتھ وہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، وہ دین کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اس کے برابر ہو، اس کے والدین کے برابر ہو، یعنی کف ہو، اس میں وہ کر سکتی ہے. بغیر کف میں کرے گی تو پھر شریعت نے کہا کہ پھر والدین کو اختیار ہے، اس کا نکاح وہ ختم کرا سکتی ہے. بہرحال شریعت نے اجازت دیتی، لیکن بہتر یہ کہ چونکہ والدین زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں
ان کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے، انہوں نے زندگی گزاری ہوتی. اس واسطے لڑکی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی رضامندی سے شادی کرے. لیکن شریعت نے اللہ بات ہے، شریعت نے اختیار دیا ہے جس کے ساتھ چاہے نکاح کر سکتی ہے. اس پر یہ کوئی فرض نہیں کہ مطلب کہ وہ جو مخصوص آدمی اس کے ساتھ نکاح کرے. اب نبی علیہ السلام نے ایک غلام تھا ان کا، یہ یعنی نبوت سے پہلے مطلب کہ وہ زید بن حارث. تو نبی علیہ السلام نے اس کو آزاد کر کے اس کو اپنا متبنہ بنا لیا. یعنی جو قرآن پاک میں جو بیان کر رہے ہیں یہ قرآن پاک میں موجود ہے. اس کو اپنا متبنہ بنا لیا. یہ مقصد ہے کہ لے پالک بیٹا بنا لیا، اپنا متبنہ بنا لیا، جس کو عربی میں متبنہ کہتے ہیں. یعنی اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا جو کہتے ہیں، یا لے پالک، اس کو بیٹا بنا لیا. اب حضرت زینب بن جاش یہ نبی علیہ السلام کی پھپھی کی بیٹی تھی. تو نبی علیہ السلام نے حضرت زینب بن جاش کے طرف پیغام بھیجا نکاح کا. تو حضرت زینب بن جاش نے یہ سمجھا کہ شاید نبی علیہ السلام اپنے ساتھ نکاح کرنا چاہتے، تو لہٰذا انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی، ہاں کر دی. جب بعد میں حضرت زینب بن جاش کو یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام تو اپنے ساتھ نکاح نہیں کر رہے، شادی نہیں کر رہے، بلکہ میرا تو نکاح زید بن حارث جو ان کا منہ بولا بیٹا ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا حضرت زینب بن جاش نے بھی انکار کر دیا نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے. تو جو ان کے بھائی تھے انہوں نے انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے نا قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کسی کو حکم دے دے تو لہذا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ وہ اس حکم کی نافرمانی کرے. ان مطلب ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا ہے، یہ پیغام دے دیا ہے کہ مطلب ہے کہ آپ کا نکاح میں زید بن حارث کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو لہذا حضرت زینب اور ان کے جو بھائی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مطلب اس کا وہ انکار کریں. تو لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر مطلب کہ حضرت زینب اس پر رضامندی ہوگی اور ان کا نکاح نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کر دیا. یہ کافی لمبی تفسیر ہے. مقصد یہ کہ یعنی اس پر یہ فرض نہیں تھا حضرت زینب پر کہ وہ زید کے ساتھ نکاح کرتے، لیکن جب نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، اس کی اطاعت کرو. تو ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اختیار دے دیا جو چاہے آپ واجب کر دیں اور چاہے آپ واجب نہ کریں. دوسرا جو قرآن پاک کی دوسری آیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو تعمیر کرنے کے بعد ایک تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو جو رہنے والے مکہ کے جو رہنے والے لہٰذا ان کو رزق عطا فرما، رزق عطا فرما، ان پھلوں کی دعا کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ اگر آپ مکہ میں جائیں تو یہاں آپ کے پاکستان میں کسی یہ پھل کا موسم نہ بھی ہو تو لہٰذا آپ کو وہ مکہ میں مل جائے گا. بلکہ یہاں تک کہ آپ کی دعا قبول ہوئی کہ یہ جو تھے نا وہاں جو پھل ہے وہ سستے اور جو سبزی وہ مہنگی. میں گیا وہاں تو کسی نے پوچھا یار یہ پھل بڑا سستا ہے سبزی بڑی مہنگی. میں نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، تو نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے. بس ایسی دعا قبول ہوئی بہت زیادہ پھل آتا ہے، یعنی وہ پھل جو نا وہ بسا کر سبزی سے بھی سستا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایک تو انہوں نے یہ دعا کی تھی. دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی تھی کہ یا اللہ اس کو تو حرم بنا دے. اب میں بتا دوں حرم کا مطلب کہ یعنی جو نا خانہ کعبے کے ارد گرد مطلب کہ خانہ کعبہ پورا شہر اور اس کا کچھ علاقہ جو ارد گرد وہ حرم ہے. حرم کا مطلب ہے کہ یعنی اس کے اندر یہ لڑائی کرنا، خون بہانا، یہ مطلب اس کے جو اپنے گھاس کاٹنا یا مطلب اس میں دست کاٹنا یہ حرام ہے، یا اس میں کوئی شکار کرنا بھی حرام ہے، کسی شکار کو اس جگہ سے بھگانا وہ بھی حرام ہے، اس کو حرم کہتے ہیں. جالا فرمایا اس کو حرم بنا دیا. یہ جو نا حاجی صاحب جو جاتے یہ جب یہ باہر جاتے ہیں نا وہ عائشہ مسجد میں یہ جو عمرے کا جو احرام باندھنے کے لیے تو وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ مطلب کہ وہ بالکل کنارے پر لگا ہوا ہے یہ ادھر حرم ادھر ہل ہے. زمین ہل اسے کہتے ہیں کہ یعنی جو خانے کعبے کی جو زمین ہے جس کو زمین ہل کہتے ہیں، یعنی زمین حرم جو ہے جس کو حرم کہتے ہیں
اس کے علاوہ پوری دنیا کی جو زمین ہے اس کو ہم کہتے ہیں فقہ کی اسلامی زمین ہل، یعنی پوری زمین کے اندر وہ یہ اپنے یہ جنگ کرنا، اس میں یہ خون بہانا، مطلب کہ اگر کوئی قاتل ہے اس سے کسی قصاص لینا وہ بھی جائز ہے، اس سے قصاص لینا بھی جائز ہے، شکار کرنا بھی جائز ہے، یعنی مطلب کہ وہ درخت کاٹنا سب جائز ہے، لیکن وہ مکہ کے اندر جائز نہیں۔ یہاں تک کہ یعنی وہ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی قاتل یہ مطلب قتل کر کے اگر مکہ میں داخل ہو جائے تو لہذا تم اس سے قصاص بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ وہاں خون بہانا دینا وہ منع ہے، خون اس کا قصاص نہیں لے سکتے، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ سے قصاص لینا، بدلہ لینا نا، اس کو اس کے بدلے میں قتل کرنا، قصاص لینا، تو اس کا طریقہ یہ کہ مطلب اس کا جو مکہ کے اندر داخل ہوا اس کا حکم پڑھ بند کر دے، اس کا میل ملاپ لین دین بند کر دے، تاکہ وہ مجبور ہو کر مکہ کی زمین سے باہر نکلے، پھر اسے آپ کے ساتھ لے سکتے، وہ ایسا حرم ہے۔ تو یا لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس مکہ کی زمین کو حرم بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرم بنا دیا۔ اب یہی حکم ہے، یہ قیامت تک یہ حکم چلے گا کہ اس خانہ کعبے کی جو حرم کی زمین ہے اس کے اندر خون بہانا، کسی کو قتل کرنا اور مطلب اس میں جنگ کرنا، شکار کرنا، اس کا گھاس کاٹنا اور یہ اس کے بعد دست کاٹنا یہ حرام ہے۔ ہاں ایک میں صرف وضاحت کر دوں، ایک گھاس ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں اذخر گھاس، اذخر اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو گھاس ہے یہ جو عرب والے اس کو وہ اپنے مکانوں میں اور یہ جو یہ دفن کرتے ہیں قبروں میں استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا اس واسطے مطلب کہ ایک صحابی اس قرض کی یا رسول اللہ کہ آپ اس کی اجازت دے دیں، تو نبی علیہ السلام نے اس گھاس کی اجازت دے دی تھی، ہاں اس کو تم کاٹ سکتے ہو، اپنے گھر میں اور اپنے قبروں کے اندر استعمال کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا، تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ زمین حرم ہے، اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب جب اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ مکہ سے جب مدینہ پہنچے نا، تو مدینہ جو تھا وہ حرم نہیں تھا، وہ حرم نہیں تھا، لیکن حضرت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ کہ مکہ کی زمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تو نے حرم بنا دیا تھا، لہٰذا یہ تو مدینہ کی زمین ہے، یا اللہ میں اس کو حرم بناتا ہوں۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کے حکم سے وہ جو مدینہ وہ بھی حرم بن گیا۔ اب مدینہ کی جو زمین ہے، ارد گرد کی زمین یا مدینہ کی زمین جو پورا شہر ہے اس کے اندر مطلب کہ خون بہانا، شکار کرنا، کسی شکار کو بگانا یا مطلب کہ اس میں قتل و غارت کرنا، فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا اختیار فرمایا کہ جس کو آپ چاہے حرم بنا دیں، جس کو چاہے آپ حرم نہ بنا دیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اختیار دیا تھا۔ حضرت ابو درداء ایک پہلے مسئلہ سن لیجیے، فقہ کا مسئلہ اور حدیث کے اندر جو مسئلہ آتا وہ یہ ہے کہ اگر آدمی نے کسی نے قربانی کرنی ہے نا، تو اگر شہر کے اندر کسی جگہ بھی عید کی نماز نہیں ہوئی تو لہٰذا وہ اپنا جو نا وہ جو قربانی ہے جو جانور ہے اس کو قربانی نہیں کر سکتا، ذبح نہیں کر سکتا۔ اگر وہ پہلے ذبح کر دے یعنی عید کی نماز سے پہلے، یعنی پورے شہر کے اندر عید کی نماز ہوئی نہیں تو لہٰذا اس نے پہلے ذبح کر دیا، تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گوشت ہے وہ قربانی نہیں، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو دوسری قربانی کرنی چاہیے اس دن۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھائی تھی، جب عید کی نماز ہے تو حضرت ابو درداء ایک صحابی ہے، انہوں نے مطلب کہ اپنا جو تھا نا وہ جو جانور تھا بکرا تھا اس کو ذبح کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کھانے پینے کا دینے جا دیا، اس لیے میں اپنے گھر والوں کو اپنے پڑوس والے کو پہلے کھانا کھلا دوں، گوشت کھلا دوں، انہیں پہلے ذبح کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا تو ابو درداء ہے نبی علیہ السلام کے پاس، عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں نے تو پہلے ہی قربانی کر دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، وہ گوشت ہی ہے، بس دوبارہ قربانی کرو۔ اب مسئلہ تو یہ تھا کہ یعنی جو ہے نا مہنگا چھترا یہ اگر 6 مہینے کا ہو تو اتنا موٹا تازہ ہو کہ وہ 1 سال کے برابر معلوم ہو اس کی قربانی تو جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن بکرے کا مسئلہ یہ کہ اگر بکرا پورے سال کا ہونا چاہیے، اگر سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوئے گی، یقینی گل، اسی پر فتویٰ، اسی پر حدیث ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔
ابو دردہ نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تو کوئی قربانی ہے ہی نہیں، اور میرے پاس پیسے بھی موجود نہیں ہیں، میں اتنا امیر بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی دوسری جانور خرید سکوں۔ ہاں میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، مہنگا نہیں، بھیڑ کا بچہ نہیں، بکری کا بچہ ہے جو 6 مہینے کا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اگر سال سے ایک دن کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، تو جو 6 مہینے کا بکری کا بچہ اس کی کیسے قربانی جائز ہو جائے گی؟ تو اس کی یا سر میرے پاس تو صرف 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے پاس میرے کو کوئی نہ پیسے نہ قربانی دوسری کر سکتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام حالانکہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ اگر ایک دن بھی کم اس کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو 6 مہینے کا بچہ قربانی کر دے، تیرے واسطے جائز ہے۔ لیکن یہ بھی حدیث نے فرما دیا ہے، حدیث کے الفاظ میں فرمایا تیرے بعد اور کسی کو یہ جائز نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اے میرے محبوب علیہ السلام میں نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، یعنی خیر کثیر عطا فرما دیا، جو چیز آپ چاہے واجب کر دیں، فرض کر دیں، اور جو چیز چاہے آپ فرض نہ کریں۔ ایک صحابی کا میں نام بھول دوں، حدیث کے اندر یہ مسلم کے اندر غالباً متفق حدیث موجود ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام یہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، یعنی جو گزرتا اس کو مطلب کہ وہ دے دیتے مال غنیمت میں سے۔ اس وقت سارا وہ مال غنیمت تقسیم ہو گیا۔ اچھا یہ میں بتا دوں کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں، شاید کسی کے ذہن میں نہ ہو بھی مال غنیمت کسے کہتے ہیں۔ مال غنیمت اسے کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی کسی کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے نا، تو جنگ کے اندر جس وقت یہ مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو کافروں کا مطلب کہ جو ہتھیار، جو ان کا سامان جو بھی ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ لہذا وہ مال غنیمت یہ مسلمانوں کا حق ہے، لہذا نبی علیہ السلام جو جنگ سے مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، کافروں کا جو مال ہوتا تھا اس کو مجاہدین کے درمیان اور دوسرے جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے درمیان تقسیم فرما دیتے تھے، یہ مال غنیمت۔ تو نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، سارا مال غنیمت تقسیم ہو گیا، ایک انگوٹھی رہ گئی سونے کی۔ لیکن ایک مسئلہ یہ کہ مرد کے لیے سونا استعمال کرنا جائز نہیں، یہ بتا دوں، سونا جائز نہیں ہے، مطلب کہ وہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، یعنی سونے کی کچھ چند چیزوں کے علاوہ، وہ بھی وضاحت کر دیتے، ان کے علاوہ آدمی سونا استعمال نہیں کر سکتا، یعنی انگوٹھی نہیں پہن سکتا۔ اگر اسے انگوٹھی پہنیے تو وہ چاندی کے ہو جس کا نبی علیہ السلام نے وزن بھی بتا دیا کہ اس کا جو وزن ہو وہ 4.5 ماشے، یعنی 4.5 ماشے کی انگوٹھی چاندی کی ہو تو آدمی وہ استعمال کر سکے۔ نبی علیہ السلام بھی وہ انگوٹھی پہنتے تھے، سونے کی انگوٹھی جائز نہیں۔ یہ اگر دانت ہے نا، دانت، ان دانتوں کے اندر اوپر اگر وہ اپنے کھول چڑھانا ہے تو وہ سونا استعمال کر سکتے ہیں، یہ کھول، اس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ عام آدمی کوئی بھی ہو یہ دانتوں کا جو یہ اوپر کھول چڑھاتے سونے کا وہ چڑھا سکتے، یا سونے کے جو بٹن یہ استعمال کر سکتے۔ ان کے علاوہ آدمی جو ہے نا وہ سونا استعمال نہیں کر سکتے، یقینی بات ہے۔ تو لہٰذا بات ہو رہی تھی کہ وہ جو حدیث کی کہ شادی ایک جا رہے تھے تو مال غنیمت میں ایک سونے کی انگوٹھی بچی، تو نبی علیہ السلام اس کو بلایا، فرمایا کہ یہ تم سونا پہن لو۔ نبی علیہ السلام نے وہ جو سونے کی انگوٹھی تھی وہ صحابی کو پہنا دی۔ نبی صحابی نے وہ جو انگوٹھی وہ پہن لی، جب انگوٹھی پہن لی تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو صحابہ کرام نے مطلب اعتراض کیا، فرمایا کہ سونا تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے اور آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، اس کو پھینک دو، اس کو پھینک دو۔ اس صحابی نے کی کہ جس انگوٹھی کو نبی علیہ السلام نے مجھے پہنایا تو کیا میں اس کو پھینک دوں؟ لہٰذا اس لیے یہ تو نبی علیہ السلام نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہنائی ہے، لہٰذا میں اس کو کبھی نہیں پھینکوں گا۔ تو حالانکہ مرد کے لیے وہ سونے کی انگوٹھی جائز نہیں تھی، نجائز تھی، وہ جائز نہیں تھی، وہ نجائز تھی، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو جائز کر دیا۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ یہ جو سونا سونی انگوٹھی صرف تمہارے واسطے جائز ہے، تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، خیر کثیر عطا فرما دیا۔ جب حج فرض ہوا تو حج جو نا ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حج ہے مطلب کہ یہ تم فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس اتنا مال موجود ہے
جو آ جا سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو جتنے دنوں سے وہاں رہنا ہے اتنے دن خرچے بھی دے کے جائیں. اگر اتنا مال ہے تو پھر اس پر حج فرض ہے, باقی حج فرض نہیں. تو لہذا جب حج فرض ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ مطلب کہ جو صاحب استطاعت ہے ان پر حج فرض ہے. ایک صحابی اٹھے آ کر کہنے لگے اقل عامل, اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. انہوں نے پھر دوبارہ کہا اقل عامل, اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. جب اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ اقل عامل, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں تیرے سوال کے جواب میں نام کہتا ہاں تو فرمایا یہ تم پر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا, کیونکہ میں نے ہاں نہیں کہا اس واسطے آپ پوری زندگی کے اندر ایک دفعہ حج فرض ہے, ہر سال تم پر حج فرض نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مالک و مختار بنایا احکام کے اندر بھی, جو چاہے آپ واجب کر دیں, جس کو چاہے آپ اس کو واجب کو چھوڑ دیں. اس پر ایک اور حدیث سن لیجیے, یہ ہونے والا ہے. یہ قرآن پاک کا فیصلہ کہ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ سارے معاملہ ایک یہ جو زنا کا معاملہ ہے اس کو چھوڑ کر, قصاص کا معاملہ یا زنا کا معاملہ اس کو چھوڑ کر باقی جو بھی معاملہ مثلا لین دین کا معاملہ ہے, طلاق کا معاملہ ہے, نکاح کا معاملہ ہے, یا مطلب کہ وہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے, اس کے اندر فیصلے کے لیے دو گواہ چاہیے. یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مردوں میں سے دو گواہ بنا لو کسی کام پر. اگر وہ دو مرد نہ ملیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں, یہ عورتیں ایک مرد کے کام کم ہو جائیں گی, یہ گواہ بنا لو. اگر ایک گواہی دیتا ہے کوئی بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں. اسی پر فتویٰ یہ فتویٰ اسی پر ہے کہ مطلب کہ ایک آدمی کی گواہی قابل قبول نہیں, خواہ وہ کوئی بھی ہو, خواہ مطلب کہ وہ صحابی ہو, تابعی ہو, تبع تابعی ہو, ایک آدمی کی گواہی قبول نہیں. قرآن کا یہی فیصلہ ہے کہ دو آدمی کی گواہی قابل قبول ہوگی فیصلے کے لیے. یہ تو گیا مسئلہ. اب یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیا. بخاری کے اندر سے انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا. انہوں نے گھوڑا خرید لیا اور اس یہودی کو کہا کہ تم گھر آؤ میں اس کے پیسے دے دیتا ہوں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے تھے اور جو یہودی تھے وہ پیچھے پیچھے تھے, ذرا درمیان میں فاصلہ تھا. لہٰذا درمیان میں کسی آدمی نے مطلب کہ جو قیمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی تھی جس پر وہ سودا ہوا تھا, کسی نے اس کے زیادہ پیسے دے دیے. تو لہٰذا یہودی نے وہ گھوڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بجائے وہ گھوڑا دے دیا اس دوسرے آدمی کو جس نے زیادہ پیسے لگائے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کو بلایا, جب وہ نہ ہے تو فرمایا کہ میں تو اسے گھوڑا خرید پیسے لے اور گھوڑا دے دو. کہ نبی کو گھوڑا میں نے بیچ دیا ہے. آپ نے فرمایا کدھر؟ وہ فلاں آدمی کو میں نے گھوڑا بیچ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو گھوڑا دی تو میرے ساتھ سودا کیا تھا, وہ تو گھوڑا میں نے خریدا تھا, تو نے پیسے بیچ دیا. کہ نہیں آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے, گواہ چلاؤ. لہٰذا مطلب کہ اگر آپ کے پاس گواہ موجود ہے تو ٹھیک ہے میں آپ کو گھوڑا دیتا ہوں. جب آپ کے پاس گواہ بھی موجود نہیں ہے تو میں گھوڑا کیسے دوں؟ اس وقت تو صرف حضرت خزیمہ صحابی ہیں, حضرت خزیمہ موجود تھے. حضرت خزیمہ اٹھے کہتے کہ یا رسول اللہ میں یہ گواہ دیتا ہوں کہ آپ نے وہ گھوڑا خریدا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خزیمہ کو فرمایا بھی تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا. یعنی گواہ تو وہ تھا کہ اس وقت موجود ہو, حاضر ہو, واقعہ کو دیکھنے والا ہو, تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا, تو کیسے گواہی دے سکتا ہے کہ مطلب میں نے گھوڑا خریدا ہے. خزیمہ نے کہا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہمیں کہا کہ خدا ایک ہے. ہم نے تو خدا کو دیکھا تھا, خدا کو نہیں دیکھا تھا, ہم نے آپ کی زبان پر اعتبار کر لیا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے خدا ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. آپ نے کہا کہ جنت موجود ہے, ہم نے آپ پر اعتبار کر لیا. ٹھیک ہے ہم نے جنت دیکھی نہیں, ہم نے کہا یقین ہے کہ جنت موجود ہوگی. آپ نے کہا کہ دوزخ بھی موجود ہے, ہم نے آپ پر اعتبار کر لیا. ہم نے کہا یقین ہے دوزخ موجود ہوگا, ہم نے دوزخ دیکھی نہیں. آپ نے فرمایا میزان بھی ہوگا جہاں نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی. تو مطلب کہ ہمیں آپ نے کہا ہم نے وہ میزان دیکھا نہیں ہے, وہ ترازو دیکھا نہیں ہے, ہم نے یقین کر لیا. جب ہم نے اتنی باتوں پر آپ کا یقین کر لیا, جب آپ یہ فرمایا کہ میں نے اسے گھوڑا خریدا تھا تو کیا اس بات پر میں یقین نہ کروں؟ جب وہ یہ کہا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اے خزیمہ تیرے ایک آدمی کی گواہی دو کے قائم مقام ہے. تو جہاں بھی ایک آدمی تو گواہی دے گا, تیرے ایک آدمی کی گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا.
لیکن تیرے علاوہ کے دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ یہ تو تھی حدیث ہے۔ اب اس کی تفسیر کے اندر جو متقی علماء کرام امام حضرات ملتے انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ اگر مرتبے کے صدیق اکبر بھی، حالانکہ صدیق اکبر بڑی شان ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ جو چاروں حضرات ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بڑی شان ہے۔ حضرت خزامہ سے ظاہر بات ہے ان کی بڑی شان ہے، لیکن فتویٰ یہ علماء نے محدثین نے جاری کر دیا ہے، اگر ایک حضرت صدیق اکبر پہلے گواہی دے ان کی گواہی قبول ہوگی، فاروق اعظم گواہی دے ان کی گواہی قابل قبول ہوگی، حضرت عثمان غنی گواہی دیں گے کل ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، حضرت علی گواہی دے قبول ہوگی، لیکن اگر خزیمہ جہاں گواہی دے گے ان کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو احکام میں فرمایا انا اعطیناک کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا میں نے خیر کثیر، انہیں گویا کہ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو احکام کے اندر بھی مال کو مختار بنا دیا، جو چاہے آپ واجب کر دیں، جو چاہے فرض کر دیں، اور جس کو چاہے آپ واجب اور فرض نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جن حضرات